عوام ایک ہوپ سے امید سے نواز شریف کو دیکھ رہی ہے, آخری امید سمجھ کے نواز شریف کو دیکھ رہی ہے. اب اداروں کے اندر بھی وہ لوگ جو اور سوچ کے مالک تھے آج وہ بھی اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کو اگر قوم منتخب کرتی ہے تو راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اچھا میاں صاحب اس سوال کا جواب ہی دے دیجیے گا کہ 16 ماہ میں مہنگائی کی شرح بہت اوپر چلی گئی اور عوام واقعتاً اس معاملے میں بہت پریشان ہے. پاکستان مسلم لیگ کے قائد کا ماضی سارے جانتے ہیں, جو کہ چلیں 15-20 سال کا نوجوان نہیں جانتا, کم از کم آپ تو جانتے ہیں کہ جب نواز شریف 1997 میں آیا اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے, اور نواز شریف نے اس وقت انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا, پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تمام تر دباؤ کے باوجود. 2013 میں آیا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی, جو پاکستان کے اندر اندھیرے تھے, جو پاکستان کی معیشت کا حال تھا, جو دنیا میں تنہائی کا شکار تھا, جو پاکستان کے اندر انویسٹر کا عدم اعتماد تھا, وہ ساری چیزیں ڈریس ہوئیں اور نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں ایک ترقی کرتا پاکستان بنا کے دکھایا. تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نواز شریف پاکستان کی کمان سنبھالیں گے تو وہ اپنے تجربے سے ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ڈریس کر سکیں گے بلکہ پاکستان 2017 کا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میاں نواز شریف 2-3 سال پہلے آپ عدالتوں میں تھے, جیلوں میں تھے, آپ کی سیاسی جو مخالف سیاسی جماعت ہے وہ اقتدار میں تھی. اس کے بعد آپ اقتدار میں آئے اور آپ کی سیاسی جو مخالف جماعت ہے وہ جیلوں میں عدالتوں میں آئی. تو یہ کیسے کب تک یہ چلتا رہے گا کہ ایک سیاسی جماعت اقتدار میں اور دوسری جیل میں رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو ہم یہاں پیش ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کے وقت میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہم پہ درج کرایا گیا, تو ہم آج بھی ان مقدموں میں پیش ہو رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی دین ہے. اور یہ کہنا کہ ہم عدالتوں میں تھے اور ہم جیلوں میں تھے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ جتنے جھوٹے الزامات اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے لگائے ان سب میں میرٹ کے اوپر لوگوں کی بیلز ہوئیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ شہباز صاحب ہوں, اور جتنی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے انہوں نے اپنے ہر کیس میں جو جھوٹا الزام اور جو جھوٹا کیس ان پر بنا ان سب میں عدالتوں میں پیش ہو کر میرٹ پر بیلز دے کر آج وہ سرخرو ہوئے. اور جو لوگ آج جیل میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں, کیونکہ یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ دوسرے پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور اس وقت صرف کیونکہ ملک کو لوٹا جا رہا تھا, ملک کی عوام کو تکلیف دی جا رہی تھی, مہنگائی کا طوفان تھا. آپ نے بھی سوال کیا کہ 16 ماہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی, تو 16 ماہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ عمران خان صاحب کی دین ہے. وہ IMF کا وہ معاہدہ ہے جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں, اور اس IMF کے معاہدے کی وجہ سے جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس خلاف ورزی کے اوپر پاکستان کو دیوالیے کے قریب پہنچایا. 16 ماہ میں شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, شری لنکا بننے سے بچایا, جہاں نہ دوائی ملتی, نہ پیٹرول ملتا, نہ کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ملتی, اور ملک کے اندر دھاوا بولا جاتا, بلوے ہوتے اور انارکی پھیلتی. سب سے بڑا جو کارنامہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات کہ 16 ماہ میں جو مہنگائی ہے وہ 49 سال کی نالائکی, نااہلی, چوری اور لوٹ مار ہے. نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے پاکستان کی عوام سے اور پاک ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ کیا. 2013 میں مہنگائی تھی 13 سے 16% مہنگائی تھی. جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اس وقت مہنگائی کی شرح 2.4% تھی. دہشت گردی ختم تھی, بجلی کے منصوبے بن کر لوڈ شیڈنگ 0 پر تھی. اور آج بھی 21 تاریخ کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر محمد نواز شریف صاحب اپنا اکنامک ویژن دیں گے, اور خالی مسلم لیگ نون کے لیے نہیں, آج پاکستان کا ہر شہری
पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का खात्मा किया, नवाज शरीफ जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफिन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे। और यही वो वजह है कि ये जो 2, 4, 3 कोई वीलॉग कर रहा है, कोई वो सस्ती दुकानें लगी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए लगी हुई हैं कि उन लोगों को खौफ है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह 21 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर से इस मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की थी, अमन लाए थे, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जावेद लतीफ़ की जानिब से कहा गया कि कौम की आखिरी उम्मीद मियां नवाज शरीफ हैं, जबकि मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान के दौर के मुकदमात हम आज तक झेल रहे हैं।